سر جی، آج کل امریکہ ایران سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ یورینیم کی افزودگی کو روک دیا جائے. تو یہ یورینیم کی افزودگی رکنے سے یا اگر ایران اس چیز سے بعد آ جاتا ہے تو اس سے کیا خطے میں یا جو ورلڈ کی پولیٹکس ہے اس کے اندر کیا فرق آئے گا؟ اچھا، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتانا ہے کہ جو اس وقت امریکہ مطالبہ کر رہا ہے اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ مطالبہ وہ مان بھی رہے ہیں 10 سال کے لیے یا 20 سال کے لیے افزودگی روک رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں ان کو کیا ملے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ پابندیاں ہٹ جائیں گی انٹرنیشنلی، ان کے جو ایسٹس فریز ہوئے ہیں وہ ان کے اوپر سے پابندی ہٹ جائے گی اور وہ اپنا تیل بین الاقوامی منڈی میں اپنے جو بین الاقوامی اصول و ضوابط ہیں اس کے تحت بیچ سکیں گے. تو یہ اس کو ایک وہ ان کا مطالبہ ہے کہ آپ یورینیم کی افزودگی روک دیں. اس وقت ان کے پاس تقریباً 490 کلو گرام انریچڈ یورینیم جو ہے وہ موجود ہے، جس سے وہ کئی ایٹم بم بنا سکتے ہیں. تو اب آپ کو بتانا یہ ہے کہ یورینیم افزودگی کیا ہے. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یورینیم ایک اٹامک جو ہے وہ ایک عنصر ہے، ایلیمنٹ ہے، اور یہ بھاری ایٹم عنصر میں آتا ہے اور یہ تابکار ہے، ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے، جس میں سے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس میں سے ہر وقت الفا بیٹا گیما شعاعیں خارج ہوتی رہتی ہیں. اب بیسکلی یورینیم جو ہوتی ہے جب وہ نکلتی ہے را فارم میں تو اس میں 99.3% یورینیم 238 ہوتی ہے اور دوسرا آئسوٹوپ ہوتا ہے یورینیم 235. اس میں اس کی جو پروپورشن ہے 0.7% ہے. اب 0.7% جو ہے نا وہ بیسکلی یوز ہوتی ہے طبی مقاصد کے لیے بھی اور ڈینجرس مقاصد کے لیے، ایٹم بم بنانے کے لیے. اب یورینیم افزودگی ہے بیسکلی کیا ہے کہ آپ یورینیم 235 کی مقدار کو بڑھاتے ہیں، انکریز کرتے ہیں، اور انکریز کر کے اس کو اگر آپ 2 سے 3% تک لے جائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو ایٹامک ریئیکٹر میں اس میں ایز اے پازیٹیو یوز ایفیشینٹ ریئیکشن کا استعمال کر کے آپ بجلی بنا سکتے ہیں، آپ طبی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، آپ اور اس سے بڑے فائدے لے سکتے ہیں جو ریسرچ پرپزز ہیں اس کے لیے بھی. اور اگر آپ اس کو 20% تک، یعنی آپ پازیٹیو استعمال ہے، اگر آپ 20 سے لے کے 60 تک لے جاتے ہیں یا 90 تک لے کے جا سکتے ہیں تو پھر ایٹم بم سے بنتا ہے جو ڈینجرس ہوتا ہے. ظاہر 1945 میں یہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم گرایا گیا تھا، امریکہ نے گرایا تھا اور اس سے لاکھوں ہلاکتیں ہوئی تھیں. تو اب اس کے طریقے بیسکلی کیا ہیں کہ جو 3 طریقے ہیں جس سے آپ یورینیم 235 کی مقدار بڑھا سکتے ہیں. جو اس وقت پوری دنیا میں یوز ہو رہا ہے طریقہ وہ جو ہے نا وہ سینٹریفیوج، گیس سینٹریفیوج. یہ ایک ایسی ٹیوبز ہوتی ہیں جس کے اندر آپ یورینیم کو داخل کرتے ہیں، بلکہ پہلے اس کو گیس میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور اس میں ان سینٹریفیوج کے اندر بہت تیزی سے سرکولیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ یورینیم 235 جو ہے 238 وہ باہر آ جاتی ہے اور جو ہمیں چاہیے یورینیم 235 وہ ہمیں مل جاتی ہے. تو یہ ورلڈلی یہ طریقہ آج کل چل رہا ہے اور اس کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور یہ سستا بھی ہے. دوسرا طریقہ جو ہے وہ گیس ڈیفیوژن، یہ بھی طریقہ چل رہا ہے لیکن یہ بہت کاسٹلی ہوتی ہے، اس میں بجلی کا بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے. اور تیسرا لیزر کے ذریعے سے بھی کیا جاتا ہے لیکن یہ بھی بہت کم ہے. تو یہ بیسکلی 3 طریقے ہیں جس کے ذریعے سے یورینیم کی جو ہے افزودگی کی جاتی ہے اور اس کو آپ دونوں مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اب چونکہ اس وقت ایران کے پاس 490 کلو گرام موجود ہے، آپ یوں سمجھ لینا کہ اگر 100 کلو یورینیم ہے تو اس میں صرف 0.25 کلو یورینیم 235 ہوتی ہے. اس کو آپ نے پھر آگے انریچمنٹ کرنی ہوتی ہے اور اس کا وہ بڑھانا ہوتا ہے. اب اگر وہ یہ روک دیتے ہیں ان کو خطرہ یہ ہے کہ ایٹم بم بنائیں گے اور اس کا یعنی ظاہر اسرائیل بیسکلی اس کا وہ نشانہ بن سکتا ہے. تو یہ ساری پابندیاں اس وجہ سے لگائی جا رہی ہیں تاکہ یہ وہ لوگ ایٹم بم نہ اس سے بنا سکیں جس سے خطے کے اندر جو پاور کا توازن ہے وہ ان کے حق میں نہ چلا جائے. یہ بیسکلی آرٹیکل ہے. ٹھیک ہے جی.